الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى
3 جملے آپ حضرات کے سامنے سیدنا علی مرتضیٰ سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ امام الانبیاء سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ آج غالباً 26 تاریخ ہے رجب کی، اور اس میں مختلف آرائیں ہیں کہ آپ علیہ السلام کو رجب کون سے مہینے میں کروائی گئی، معراج کون سے مہینے میں کروائی گئی۔ تو جو سب سے اصل اور صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کو معراج کا سفر رجب کی 27 شب کو ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک آپ علیہ السلام کو لے کر گئے۔ اور ایک بات اکثر لوگ فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کیا رجب کے مہینے کے اندر یہ 27ویں رجب کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے میں بارہا میرے آپ حضرات کے سامنے مختلف جمعوں میں بیان کیا ہے کہ یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی کو معراج نصیب کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بلند درجہ عطا کیا، تو اس معنی میں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کے رکھتا ہے تو پھر درست نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے رجب کی 27ویں کو کبھی روزہ نہیں رکھا ہے، اور آپ علیہ السلام پہلے سے ہی بلند درجے پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معراج کیوں کروائی، تو اس کی بھی مختلف توجیہات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب اور اپنی سب سے زیادہ محبت کرنے والی اور آپ علیہ السلام کی راہ میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا، تو آپ علیہ السلام غمگین ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معراج کا سفر آپ علیہ السلام کو کروایا۔ اور دنیا کا بھی مشاہدہ ہے کہ جب کسی انسان کا دل پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آب و ہوا تبدیل کروں، کسی دوسری جگہ پہ جاؤں، تو وہ سیر کے لیے جاتا ہے۔ تو جب وہ سیر پر چلا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر
جنت کو سجا دیا، جہنم کو بجھا دیا، اور جبرائیل امین سے کہا جبرائیل جا جنت کے اندر ایک سواری ہے براق، جس کو میں نے کئی ہزار سال پہلے اس کی تخلیق کی تھی، جب میرے دل نے چاہا تھا کہ میں اپنے حبیب کو اپنے سامنے لا کر بٹھاؤں گا، میں نے اس سواری کو تخلیق کیا تھا اور اسے پیدا کیا تھا، نام اس کا براق ہے، جاؤ جنت کے اندر وہ سواری لے کر چلا جا۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں میں جنت میں چلا جاتا ہوں، جا کر دیکھا کہ بڑے خوبصورت جانور ہیں، بڑے خوبصورت براق ہیں جو اپنی مستی کے اندر ہے، کوئی اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو چمکا رہا ہے۔ جبرائیل امین جنت کے درمیان میں جاتے ہیں، دیکھا ایک براق وہ جنت کے کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، جبرائیل امین اس کے پاس چلے جاتے ہیں، کہا براق تیری ساری برادری خوشی منا رہی ہے اور تو رو رہا ہے۔ اب اس براق نے کہا جبرائیل ان کے منانے کا طریقہ اور ہے، میرے منانے کا طریقہ اور ہے، کوئی خوشی منا کر اپنے حبیب کو منوا لیتے ہیں اور کوئی رو کر اپنے حبیب کو منوا لیتے ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا جس گھر کے اندر 3 سے 4 بچے ہیں اور جو بچہ سب سے جلدی رو پڑتا ہے، ماں اور باپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اگر دوسرے بچے سوال کریں کہ ابا جان آپ ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے، آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ماں ان کے دل کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ جو آپ کا بھائی ہے چھوٹا ہے
کہ مقرب فرشتے جب جبرائیل امین اللہ کے حبیب کے دروازے پر پہنچتے ہیں، جبرائیل امین نے پوچھا اللہ کس طرح سے اٹھاؤں، آواز دوں؟ کہا جبرائیل نانا آواز نہیں دینی۔ کہا اللہ کیا کروں، دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ کہا نانا یہ ادب کے خلاف ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ کہا اللہ کیا کروں، بلا دوں؟ اللہ نے فرمایا نانا یہ کسی اور کا در تو نہیں، یہ تو میرے لاڈلے پیغمبر کا در ہے، یہ تو میرے حبیب کا دروازہ ہے، یہاں پر گستاخی نہیں کرنا، نہیں تو تو بھی گستاخ بن جائے گا۔ اللہ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ بتا تو صحیح میں کس طرح سے اٹھاؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل آپ چھت پر چڑھ کر چلے جا، اور چھت پر چڑھ جا، اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں چھت پر چڑھوں، وہاں پر کس طرح سے آپ کے حبیب کو جگاؤں، کیا بغیر اجازت کے اندر چلا جاؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں جبرائیل تو مشرق و مغرب گھوما ہے، شمال و جنوب گھوما ہے، تو نے بڑے بڑے وڈیروں کے ڈیروں کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنے دروازے پر لکھ کر یہ چسپاں کیا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے۔ میں نے بھی قرآن میں اپنے حبیب کے دروازے پر آنے کے لیے ایک قاعدہ اور قانون بنا دیا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا اللہ وہ کون سا قاعدہ قانون اور دستور ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اے ایمان والو جب بھی آپ اللہ کے رسول کے دروازے پر آئیں تو بغیر اجازت کے اندر نہیں جانا، اس لیے کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک پیغمبر آپ کو اجازت نہ دے آپ پیغمبر کے گھر میں آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ جبرائیل نے پوچھا اللہ پھر کس طرح سے اٹھاؤں؟ اللہ نے کہا جبرائیل جہاں پر دیکھ میرے پیارے حبیب اور لاڈلے پیغمبر کا چہرہ انور ہے، چھت پر وہاں سے سوراخ کر دے۔ اللہ سے پوچھا اللہ وہاں پر سوراخ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا تو نے دیکھا نہیں دنیا کے اندر کسی ماں کا بچہ سو جاتا ہے، ماں اس کو چارپائی پہ رکھتی ہے، چولہے پہ رکھتی ہے، جب بچہ رونے لگتا ہے تو ماں دوڑ کر پاؤں کی طرف سے چادر نہیں اٹھاتی، منہ کی طرف سے چادر اٹھاتی ہے، اس لیے کہ ماں کی نظر جب اپنے پیارے بچے کے چہرے پر پڑتی ہے تو ماں کے دل کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، ماں کے دل کے اندر اپنے بچے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اے جبرائیل میرے حبیب کا باپ کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، آج میں ہی اپنے حبیب سے
اب اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک